अस्सलामुअलैकुम। दो टोक के साथ मैं हूँ साइमा खान। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे शहर कायद की सूरत हाल के हवाले से। शहर कायद जो हमेशा इग्नोर होता रहा है, शहर कायद के हवाले से जब हम बात कर रहे हैं तो इस वक्त कराची की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से भी बात करेंगे, सरमायाकारी के हवाले से भी बात करेंगे, महंगाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और सियासी बयानिए पर भी जो दीगर जमातें हमेशा से देती चले आई हैं, लेकिन वो बयानियाँ सिर्फ बयानियों की हद तक ही महदूद होता है, कभी उस पर काम होता हुआ दिखाई नहीं देता। कोई भी जमात हो वो सिर्फ बयान देती है या एहतिजाज करती दिखाई देती है, लेकिन शहर कायद की बेहतरी के लिए अब तक कोई सूरत हाल सामने नहीं आ सकी है। जबकि दूसरी जानिब इस वक्त शहर कायद पेचीदा दौर से गुजर रहा है। पेचीदा इसलिए कह रहे हैं कि इलाकाई गैर यकीनी की सूरत हाल इस वक्त भी शहर कायद में मौजूद है। जबकि दूसरी जानिब अंदरूनी मसाइल जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात करें, हम गुड गवर्नेंस के हवाले से बात करें और शहरी दबाव, जो तमाम तर चीज़ें इस वक्त शहर कायद पर मौजूद हैं। सियासी पार्टियां बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लेकिन कोई भी बेहतरी के इम्कानात दिखाई नहीं देते हैं। अगर बात करें हम तरक्याती मंसूबों के हवाले से, तो वो हमेशा तारीखों पर तारीखें तो दी जाती हैं, लेकिन उस पर काम नहीं होता है। बड़े बड़े यहाँ पर तरक्याती मंसूबे देख चुके हैं, जो हमेशा सियासी पार्टियां कहती हैं कि हम इसको कंप्लीट करवाएंगे। पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा जाता है बारहा कि हम इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करवाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ बयानात का सिलसिला जारी रहता है, काम नहीं होता है। शहर कायद अब भी पाकिस्तान की मुआशी शहरग है और इम्कानात ख़त्म नहीं हुए हैं बेहतरी के, और हमेशा इम्कानात अच्छे ही रखने चाहिए। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे शहर कायद की सूरत हाल के हवाले से। जैसे कि आपको पहले ही बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहाली का शिकार और दीगर तरक्याती मंसूबे जो इस वक्त भी बहुत ज़्यादा डिले दिखाई देते हैं। हमेशा सिंध गवर्नमेंट की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि ये जल्द से जल्द पाया तकमील को पहुँचेंगे, लेकिन वो अब तक तकमील को नहीं पहुँच सके हैं, बल्कि तारीखों पर तारीखें ही दी जाती रही हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं MQM पाकिस्तान से माज मुकद्दम साहब। बहुत शुक्रिया सर मेट्रो वन न्यूज़ में तशरीफ लाने के लिए। जाहिर है शहर कायद के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन पहले हम बात करेंगे खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में आप कराची को कहाँ खड़ा देख रहे हैं, क्या कहेंगे आप? कराची का एक बहुत अहम रोल बन गया है अब इस मौजूदा सूरत हाल में, लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज़ कराची की तरफ गामज़न है, जो कराची की तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, उसको मुझे नहीं लगता कि हम तैयार हैं उसको अवेल करने के लिए। सही। उसका मसला ये है कि 18 सर कौन सी अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हैं आप? बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की। जैसे कि आपने देखा कि जब ये जंग बंदी का ऐलान हुआ है तो उसके साथ ही स्टॉक मार्केट जो है उसमें आपने देखा कि तेजी आई एकदम से। तो इसका मतलब ये है कि लोग ढूंढ रहे हैं बिजनेस का रास्ता ना, लेकिन अब ऑब्वियसली आफ्टर दिस वॉर सिचुएशन लोगों ने ये भी देखा कि ये एक बहुत अच्छा हब है, कोस्टल एरिया है, जहाँ पे हम अपने क्या कहते हैं जो शिप बेसिकली पोर्ट जो चाहिए होता है, जो मेन आपको एक तो मेट्रोपॉलिटन भी है और पोर्ट भी मिल जाए तो इसको अवेल कर सकते हैं एज अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी इंडस्ट्रीज के नज़र में। लेकिन पिछले 18 साल से जो कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी जो सूरत हाल है और दावों में जो हम कराची हमारा फंस गया है, तो इसमें हुकूमत की तकमील हो जानी चाहिए। आपने बोला कि कहीं दावों की तकमील नहीं हो रही, हुकूमत की तकमील हो जानी चाहिए ताकि जो कर सकता है उसको मौका मिले और वो आके इस पे काम करे, और जो कराची को जो उसका हिस्सा मिलना है वो सही सूरत में उसको मिल जाए। कराची को वो किस हिस्से की बात कर रहे हैं जो कभी मिला नहीं? जो बिजनेस की सूरत में जो आ रहा है उसकी वजह ये है हुकूमत से हम सिर्फ आप बोलने के दावों की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, लेकिन जो कराची चल रहा है मेरे ख्याल से कराची वाले उसको खुद चला रहे हैं। अच्छा। गार्ड्स हैं, कोई सिक्योरिटी की बात की जाती है तो प्राइवेट सिक्योरिटी कराची वाले रखते हैं। अगर सेहत की बात की जाए तो प्राइवेट सेहत के हॉस्पिटल्स जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ जाते हैं। अगर आप एजुकेशन की बात कर ले तो प्राइवेट एजुकेशन की तरफ कराची जाता है। तो ये जितने भी बेसिक फैसिलिटीज हैं कराची वाले तो खुद, इवन के अब कराची वालों ने अपने पैसों से रोड तक बनाना शुरू कर दिया। मतलब बेसिकली प्राइवेटली अपनी मदद आपके तहत तमाम तर काम कर रही है आवाम, लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से कोई फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। जी ऐसे ये जो आपने पिछले ये आजकल तंज भी चल रहा है कि
آپ نے ہرمز تو کھلوا دیا، آپ یونیورسٹی روڈ بھی کھلوا دیں، تو یہ ایسے ہی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ماں صاحب کیا کہیں گے کہ کراچی میں بڑی سرمایہ کاری آنے کے کوئی امکانات موجود ہیں؟ بالکل. آپ نے دیکھا کہ جب یہ ہرمز بند ہوا اور جو ہرمز کے تھرو جو مختلف ممالک میں جو جہاز جانے تھے، وہ بجائے وہاں پہ بند ہونے کی وجہ سے وہ کراچی کی طرف ڈائیورٹ ہوئے. اور ظاہر سی بات ہے، دنیا نے دیکھا کہ یہ بھی ایک خطہ ہمیں اس بنیاد پہ امپورٹنٹ ہے اور یوزفل ہو سکتا ہے، فروٹفل ہو سکتا ہے. تو اگر ہم اس نظر سے دیکھیں تو کراچی تو بہت اچھی سچویشن پہ کھڑا ہوا ہے، لیکن ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ نہیں، یہ ہمیں سوچنا چاہیے. اچھا، مطلب ابھی ہم تیار نہیں ہیں اس کے لیے، شہر قائد یا گورنمنٹ کی جانب سے؟ گورنمنٹ کی جانب سے، میں سرکاری سطح کی بات کر رہا ہوں، تو گورنمنٹ میرے خیال سے تیار نظر نہیں آ رہی. تو کیا وجوہات ہیں سر؟ گورنمنٹ کو کس قسم کی تیاری کی ضرورت ہے مزید؟ موجودہ جو بزنس ہے وہ لوگ یہاں سے بند کر کے جا رہے ہیں، جو کہ بہت مایوس کن ایک بات ہے. یہاں کا کرائم ریٹ دیکھ لیں، بیسک فیسلٹیز جو انڈسٹریز کو دینی، یہ تو میں نے آپ کو لوگ جو یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کی بارے میں بات بتائی تھی. جو انڈسٹریز ہیں ان کو گیس چاہیے، ان کو بجلی چاہیے، ان کو پانی چاہیے، ان کو انفراسٹرکچر چاہیے جو سب سے ضروری ہے. گوڈز کی ٹرانسپورٹ کے لیے جو انفراسٹرکچر چاہیے وہی مہیا نہیں ہے. تو کیسے کوئی یہاں پہ اپنا جو ٹرسٹ بلڈ کیسے کریں گے کسی بھی بزنس پرسن کے اوپر؟ سندھ گورنمنٹ کی جانب سے جو ترقیاتی منصوبے شروع ہوئے ہیں، چاہے وہ وفاق کے انڈر میں ہوں، چاہے سندھ گورنمنٹ پرسنلی اس کو دیکھ رہی ہو، تمام تر چیزیں اس وقت بھی جس قسم کی صورتحال سے گزر رہی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ اس میں ٹوٹلی میں کیا کہہ سکتے ہیں، 18 سال میں صرف آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ فنڈز کی کمی ہے، تو فنڈز کی کمی نہیں ہے، نیتوں کی کمی ہے. نیتوں کی کمی ہے. ارادے ہر کوئی کر رہا ہے، لیکن اگر نیت ہی نہیں ہوگی تو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ میں ابھی مثال دی کہ لوگ جو ہے روڈ اور گلیاں اور پیور تک اپنے پیسوں سے لگوا رہے ہیں. جب وہ اپنے پیسوں سے کر سکتے ہیں تو یہ جو فنڈز کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے، انکمپیٹنسی کی نظر ہو جاتا ہے. یہی جہانگیر روڈ ہے جو چند فاصلے پہ آپ کے اسٹوڈیو سے ہے، تو وہ ایک سال میں تیسری مرتبہ بنا ہے. صحیح. ابھی آپ کے ڈی اے سے لے کے جو ایک آپ کا روڈ ہے ضیاء الدین ہاسپٹل تک، وہ ایک سال میں 2 مرتبہ بن چکا ہے. سر وجوہات کیا ہے؟ مٹیریل، ناقص مٹیریل کا استعمال ہے، انیفیشنسی، کرپشن اینڈ انیفیشنسی. صحیح. مطلب کرپشن عروج پر ہے، جو مٹیریل استعمال کیا جاتا ہے وہ اتنا ناقص ہوتا ہے کہ وہ 1-2 ہفتے بعد ہی دوبارہ سے تمام تر چیزیں بالکل ایسا ہی ہے. کیونکہ بیچ میں جب کرپشن آتی ہے، سر وہ والا تو نہیں نسخہ آزمایا جا رہا کہ وہ 1-2 مہینے بعد خود ہی توڑ دیں تاکہ وہ پھر دوبارہ سے اس پہ فنڈ مل سکے. بارشوں میں بہ جاتا ہے نا. آپ نے دیکھا کہ بارشیں شہر قائد میں اتنی ہوتی ہیں، حیدری کا روڈ نہیں ہو رہی. خود اپنے جو حکومتی ادارہ ہے وہ کہتا ہے مطلب ہیوی ٹریفک ہی گزرتا ہے تو روڈ ٹوٹ جاتا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. کون سا مٹیریل ہے جو استعمال کیا جا رہا ہے؟ حیدری کا روڈ بنا، وہ بارش ہوئی اور اس میں پورا باقاعدگی سے ڈھس گیا. مطلب وہ کہاں سے کروڑوں اربوں روپے کا فنڈ ہے، وہ کہاں سے لگ رہا ہے کہ یہ واقعی وہ فنڈ لگایا جا رہا ہے جو ہمارے ظاہر ہے ہمارے آپ کے بجٹ سے نکل رہا ہے یہ فنڈ. اس کے باوجود بھی یہ جب اختیارات نچلی سطح، سر بات وہی اختیارات پہ آ جاتی ہے کہ نچلی سطح پر اختیارات نہیں جاتے. وہ کون سے اختیارات ہیں جو ہمیشہ سے گورنمنٹ روتی رہی ہے اس بارے میں؟ اب یہ گورنمنٹ سے پوچھا جائے کہ 18 سال سے وہ بیٹھ کے کیا کر رہے تھے. جب یہی صاحب جو ابھی میئر ہیں مرتضی وہاب صاحب، یہی ایڈمنسٹریٹر بھی تھے 2 سال، اور یہ اس وقت دعوے کرتے تھے جب ہم پیپلز پارٹی کا جب میئر آئے گا تو آپ دیکھیے گا. تو پیپلز پارٹی کا میئر آ گیا نا. ان کے اپنے چیف منسٹر، اگر ان کی اپنی کابینہ، اگر ان کے اپنے جو ان کا موجودہ سسٹم ہے اسمبلی کا، وہی ان کو اختیارات نہیں دے رہا، تو اس پہ آپ صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ کراچی سے دشمنی نکالی جائے. سر آپ بھی ظاہر ہے ایم کیو ایم پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ تمام بڑے بڑے ادارے اس وقت بھی پیپلز پارٹی کے انڈر میں آتے ہیں. اس کے باوجود بھی یہ کہنا کہ اختیارات نہیں ہیں، ہم وہ کام نہیں کروا سکتے ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ میں یہی بات کہہ رہا تھا کہ چاہے وہ کے ڈی اے ہو، چاہے سندھ سالڈ ویسٹ مینج ہو، اور دیگر بڑے بڑے ادارے، واٹر بورڈ، یہ تمام تر چیزیں 40 ارب سے زیادہ کا بجٹ ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا. بالکل صحیح ہے. کچرے کی حالت آپ کے سامنے ہے. بالکل. اسی طریقے سے جو پورٹ ہولز ہیں، ابھی آپ کراچی میں نکلیں، آپ کو 10 پورٹ ہولز جو ہیں بغیر اس کے جو ہے نظر آ جائیں گے، ٹھیک ہے، ڈھکن کے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا، نیتوں کا تو فقدان ہے ہی ہے، اور جب ذہن میں یہ سوار ہو کہ جن لوگوں نے آپ کو منتخب نہیں کیا ان کو صرف ستانا ہے، ان کو صرف تنگ کرنا ہے، تو پھر یہی ہوتا ہے. سر تو عوام کس کی جانب دیکھے پھر؟
عوام ان کی جانب دیکھے جو ان کے مقامی ان کے درمیان رہنے والے لوگ ہیں. سر مقامی لوگوں نے بھی کوئی کام نہیں کیا معذرت کے ساتھ, لیکن مقامی جو ان کے درمیان رہے ہیں, جا کے گھر گھر دروازے بجا بجا کے ووٹ حاصل کیے ہیں, انہوں نے بھی کوئی کام کر کے نہیں دیا. اب عوام کہاں جائے یہ بتائیں آپ مجھے. ایسا نہیں ہے, جب وہ مقامی لوگ جب یہاں پہ تھے اور وہ ان کے پاس اختیارات بھی تھے تو انہوں نے کام کیا. سر کون سا کام, اس دور کی بات کر آپ اس دور کی بات کر رہی ہیں جب اختیارات نہیں تھے. اچھا, تو ہم صرف ان اختیارات کے, اور پھر بعد میں ہم نے بائیک آؤٹ کر کے یہ بتایا کہ آپ جب تک ڈیوولوشن آف پاور نہیں کریں گے تو یہ کام بننے والا نہیں ہے, یہ میئر کچھ بھی نہیں کر سکتا, اور وہ دکھ رہا ہے لوگوں کو کہ وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا. سر مصطفیٰ کمال صاحب کے دور حکومت میں جو کام ہوئے تھے اس کے بعد ہمیشہ ایم کیو ایم کی جانب سے کہا جاتا رہا پیپلز پارٹی کوئی کام نہیں کر رہی, جماعت اسلامی بھی یہی بات کہتی ہے کہ کوئی کام نہیں ہو رہا. تمام تر سیاسی جماعتیں ایک پیج پر آ جائیں تو کیوں نہیں کام ہوگا؟ تمام تر سیاسی جماعتیں ایک پیج پر تھیں اور یہ بولا گیا کہ آپ بلدیاتی الیکشن جو ہے اس کو پوسٹ پون کریں اور اختیارات کی منتقلی کریں, اور یہ جو 50 یوسیز پر ایک شہر مبنی ہوتا ہے وہ 50 یوسیز جو ہیں اگر آپ ایڈ کر دیں تو اس کا بھی بجٹ کہیں نہ کہیں کراچی میں ہی آئے گا نا, ان 50 یوسیز میں ہی آئے گا. تو یہ دو باتوں پہ بائیک آؤٹ اسی لیے کیا گیا کہ یہ الیکشن ہی بالکل ایک طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ نااہل الیکشن تھا, جس کے بعد جو ہے کسی نے بھی آ کے اسی طریقے سے نااہلی دکھانی تھی اور کوئی کام نہیں کر سکتا تھا. وہ ٹھیک ہے, کوئی کام نہیں کر سکتا تھا, اس پہ مزید بھی بات کریں گے, لیکن آپ مجھے فیول کی بڑھتی قیمتوں کے حوالے سے کچھ ہم گفتگو کر لیتے ہیں. فیول کی بڑھتی قیمتیں شہر کی معیشت پر کس طریقے سے اثر انداز ہو رہی ہیں؟ ہر چیز پر اس کا ایفیکٹ آتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے سب سے پہلے جو ٹرانسپورٹ گڈ ہے آپ کی, جو بیسک نیڈز کو ٹرانسپورٹ ادھر سے ادھر لے کے جا رہی ہوتی ہے, جب اس کے اوپر اس کا فیول جب مہنگا ہوگا, ڈیزل آپ دیکھ لیں تقریباً پیٹرول سے ڈبل پہ ہے, اور سارے ہمارے جو ہیوی ٹرانسپورٹس ہیں جو گڈس کی ٹرانزیکشنز کر رہے ہوتے ہیں وہی ڈیزل پہ چلتے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے ان کے جب ڈیزل کے ریٹ بڑھتے ہیں تو ہر آپ کی چھوٹی سی چیز, جیسے کہ آپ نے ابھی دیکھا کہ دودھ کے ریٹ بھی بڑھ گئے, تو ہر چیز پر ایفیکٹ ہوتا ہے. اور سر فیول کی پرائس بڑھنے کے بعد, انکریز ہونے کے بعد, وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی جانب سے جس طریقے سے موٹر سائیکل سواروں کو ریلیف دیا گیا ہے, کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ 2000 لوگوں کو ریلیف دیا گیا ہے. 4 کروڑ کا شہر تو صرف کراچی ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں اگر آپ 2000 لوگوں کو ریلیف دیا گیا ہے, 2000 کا ریلیف دیا جا رہا ہے. 2000 کا ریلیف 2000 لوگوں کو ملا ہے, اور اس کے بعد ویب سائٹ جو ہے بند ہوئی ہوئی ہے. اچھا, اب تک کی اطلاع وہ ویب سائٹ ورکنگ میں نہیں ہے. وہ ویب سائٹ ورکنگ میں نہیں ہے, جس کی وجہ سے جو لوگ ویب سائٹ جنہوں نے ڈاؤن لوڈ کی اور اس کو اس ریلیف کے لیے مطلب پہلے آئیں پہلے پائیں, اور وہ بند بھی ہو چکی ہے, اور اس کے عوض کسی کو کوئی ریلیف مل نہیں رہا ہے. تو اس چیز کو کسی نے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی کہ وہ ریلیف کہاں ہے؟ کیونکہ جب لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی جانب سے جب تمام تر جو یہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے فری کر دیا گیا تھا اس فیول کو جب انکریز کرنے کے بعد, اور مراد علی شاہ صاحب سے جب یہ سوال کیا گیا تھا کہ آپ شہر قائد کی عوام کو اس قسم کا ریلیف کیوں نہیں دے رہے, تو انہوں نے باقاعدہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کی گنتی کی تھی کہ ہم وہ ریلیف نہیں دے رہے ہیں لیکن کرایہ انکریز نہیں کر رہے ہیں. لیکن اس وقت بھی میں نے بھی ظاہر ہے کچھ لوگوں سے بات کی اس حوالے سے کہ آیا کہ پبلک ٹرانسپورٹ کے جو کرائے وہ انکریز ہوئے ہیں یا نہیں, تو ان کی جانب سے یہی کہا گیا مرد اور خواتین دونوں جو بس ڈرائیور ہے اور کنڈکٹر ہے ان سے لڑتے نظر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں فیول پرائز انکریز ہو گئے, ہم کرایہ بڑھائیں گے, اور وہ کہتے ہیں ہم کرایہ نہیں دیں گے بڑھا کے. کیا کہیں گے جی اس پہ؟ ایک تو حکومتی سطح پہ جو دعویٰ کیا گیا تھا کہ گورنمنٹ کی جو بسز چلنی ہیں ان کا اگر تخمینہ پورا کر دیا جائے, اور جو بیک لاگ ہے جو 1 لاکھ کے قریب بسز پبلک ٹرانسپورٹ آنی ہیں کراچی میں, اور آپ 400 بسز لا کے یہ بولیں کہ ہم نے, تو ظاہر سی بات ہے یہی صورتحال پیدا ہوتی ہیں. جو بسز اب اور جو ٹرانسپورٹ ابھی پبلک ٹرانسپورٹ چل رہی ہیں وہ حکومتی نہیں ہے, وہ سرکاری نہیں ہے, تو اس وجہ سے اس میں مسئلہ آتا ہے. اگر وہ ٹرانسپورٹ کسی بھی پرائیویٹ پیٹرول پمپ سے یا کسی بھی پرائیویٹ فیول اسٹیشن سے ہی اگر فیول ڈلوا رہی ہے تو اس کو تو نقصان ہی ہے. اگر وہ کم کر لے تو اس کو نقصان ہے. تو پبلک ٹرانسپورٹ اگر سرکار کی سطح پہ جو جیسے آپ ریڈ بسز 100 چلا کے بڑے شہر میں آپ نے احسان کیا ہے, اگر یہ پراپر چلیں
تو میرے خیال سے وہ جو سر ریڈ بسز تو پراپر ہیں لیکن وہ روڈوں کی حالت پراپر نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جو آپ نے ریلیف دیا ہے 2000 کا وہ میرے خیال سے وہ دینا نہ پڑے, اور پبلک ٹرانسپورٹ ہی اگر آپ صحیح کر دیں. لیکن بقول آپ کے وہ ریلیف صرف 2000 لوگوں کو ملا ہے, اس کے بعد ویب سائٹ ہی کلوز کر دی گئی. جی 2000 کچھ لوگوں کو ملا ہے, اس کے بعد یا اتنا پریشر آیا ویب سائٹ پہ, ویب سائٹ ہی اڑ گئی. یہ تو اب حکومت سے پوچھنا چاہیے انہوں نے ایسی ویب سائٹ کیا بنائی, اور وہ دینا مقصد تھا یا ڈرامہ مقصد تھا, وہ ان سے پوچھا جائے. ٹھیک ہے, ڈرامہ مقصد تھا, یہ بھی ایک سوالیہ نشان بن چکا ہے کہ اتنی زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے, فیول کے پرائز انکریز ہوئے ہیں. سر گزشتہ روز جس طریقے سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے ایک بہترین کام کیا اور ثالثی کا کردار ادا کرتے ہوئے جنگ رکوائی ہے امریکہ اور ایران کے درمیان, اس کے بعد فیول پرائز پوری دنیا میں کم ہوتے دکھائی دیے ہیں. پاکستان تک اب تک وہ فوائد نہیں پہنچ سکے ہیں. کیا لگ رہا ہے, کیا کہیں گے آپ, فیول پرائز کب کم ہونے کے اعلانات کیے جائیں گے اور عام عوام آپ ہم جیسے لوگ کب اس سے مستفید ہو سکیں گے؟ اس پہ تو خیر نون لیگ کا موقف آنا بنتا ہے, لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ 60 روپے کے قریب کچھ ہو سکتا ہے کہ کچھ کم ہو. اس کا آ جانا چاہیے, لیکن ہوپ فلی 10 تاریخ کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اوپر ریکنسیڈر کریں گے, تو ہو سکتا ہے کہ اس کو ریکنسیڈر کیا جائے اور پیٹرول کے پرائسز کم بھی ہوں. ٹھیک ہے, سینئر تجزیہ کار اس وقت ہمیں جوائن کریں گے اختر آرائی صاحب. بہت شکریہ سر میٹرو ون نیوز سے بات کرنے کے لیے. اختر آرائی صاحب, بات ہو رہی ہے شہر قائد کے حوالے سے, جو سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. شہر قائد ہمیشہ سروائیو کرتا نظر آتا ہے, سب سے زیادہ ظاہر ہے ریونیو جنریٹ کرنے کے باوجود بھی جس طریقے سے اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے. اگر ہم بات کریں اس وقت کراچی میں بڑی سرمایہ کاری کے آنے کے امکانات کے حوالے سے, کیا کہیں گے, کیا واقعی بڑی سرمایہ کاری آنے جا رہی ہے کراچی میں؟ جی اختر آرائی صاحب, اختر صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی بالکل. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب تک کراچی شہر کا جو پورا ایک سسٹم ہے, جو پولیٹیکل سسٹم ہے, وہ جب تک درست نہیں ہوگا تب تک انویسٹر کو کانفیڈنس نہیں ہوگا. چاہے وہ انویسٹر, آپ نے دیکھا لوکل انڈسٹریز کتنی یہاں سے شفٹ ہوئی ہیں پچھلے سالوں کے اندر, اور آپ پورا دیکھ لیں روڈز کا حال بہت برا ہے. ایک ملک کچرے کا ڈھیر بن چکا ہے. 9000 ٹن ڈیلی یہاں کا ایک ڈسپوزیبل مطلب گاربیج ہوتا ہے, اور اس کو بھی بالکل پراپر طریقے سے ٹکانے نہیں لگایا جا سکتا. روڈ کی ریپیئر ہوتی نہیں ہے, ٹیمپریری ہو رہی ہے. موومنٹس جو ہے یہاں فیول کنزمپشنز بہت زیادہ ہیں. ٹرانسپورٹ دیکھ لیجئے, ٹریفک دیکھ لیجئے, آپ یہاں پر سیفٹی اور سیکیورٹی دیکھ لیجئے. ہائی لیول جو ہے اسٹریس جو ہے, کرائم یہاں پر بہت زیادہ ہے, اور ظاہر قابو تو پایا جاتا ہے. میٹروپولن سٹی جب تک آرگنائز نہیں ہوں گے, اب سیف سٹی کا پروجیکٹ اپنی جگہ کام کر تو رہا ہے مگر اس کو بھی ابھی بالکل بہتر آرگنائز کرنا ہے. تو بہت سے کراچی کے مسائل ہیں, چاہے انوائرمنٹ کا ہو, سیکیورٹیز کا ہو, شیورٹیز کا ہو. تو جو گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ نے یا ایک وفاق کے زیر انتظام لانے کا معاملہ ہے, اس پر جو کام ہو رہا ہے, کیا یہ آئیڈیا بھی کام کرے گا یا نہیں کرے گا. تو ایکچولی ریکوائرمنٹ جو کراچی کی ہے وہ تو پوری ہونی چاہیے, چاہے وہ صوبے کے پاس ہو یا پروونس گورنمنٹ کے پاس ہو. ایک میٹروپولیٹن سٹی کے ساتھ ساتھ ایک سی پورٹ والا شہر ہے. کیا یہ دبئی کے ماڈل پہ کہاں نہیں بن سکتا تھا؟ مگر اس پہ توجہ نہیں دی گئی. جیسے ہی کیپٹل ٹرانسفر ہو گیا, یہاں سے چلا گیا اسلام آباد, اس کے بعد یہ یتیم ہو گیا شہر. جو روشنیوں کا شہر ہے وہ اندھیروں کا شہر بن گیا, کچرے کا شہر بن گیا, جھگیوں کا شہر بن گیا, کچی آبادیوں کا شہر بن گیا. یہاں تو بس صرف یہ ہے کہ کچھ پرسنٹیج صاحب حیثیت جو لوگ ہیں وہ دسترخوان لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور غریبوں کے کھانا کھلانے کا شہر بن گیا اور خیرات دینے کا شہر بن گیا. مگر اس شہر کے آج بھی اس کے اندر بسنے والے وہ جو اچھے نیک دل لوگ ہیں, جو بزنس مین لوگ ہیں, وہ ان کے اندر اتنی ہمت ہے کہ وہ کراچی کو سپورٹ کریں. پالیسیز درست ہوں گی, انویسٹمنٹ آئے گی, انڈسٹری لگے گی, بزنس ہوگا, سیفٹی اور سیکیورٹی ہونا بہت ضروری ہے. مطلب ان شارٹ لوگوں کو روزگار کے مواقع میسر آنے چاہیے, ان کو پرووائڈ کرنے چاہیے. دسترخوان سے تو ٹھیک ہے, کھانا کھلا رہے ہیں, اچھا اقدام ہے, بہترین اقدام ہے, لیکن روزگار کے مواقع بھی بڑھانے چاہیے. اختر آرائی صاحب کیا کہیں گے آپ سے میں جاننا چاہوں گی, پہلے بارش
پھر مہنگائی، پھر جو یہ ظاہر ٹرانسپورٹ کے مسائل اور اس کا کوئی حل نکلتا نظر نہیں آ رہا. اسکولوں میں بچے غیر حاضر ہونے پر مجبور ہو گئے ہیں. ظاہر ٹرانسپورٹ کے کرائے بڑھانے کو منع کر دیا گیا ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کوئی پالیسی ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل، دیکھیے بات یہ ہے کہ نہ ورک فرام ہوم ہو سکتا ہے، نہ اسٹڈی فرام ہوم ہو سکتی ہے. اسکولز فارمل ایجوکیشن میٹرک تک آن لائن ہو ہی نہیں سکتی. جہاں تک ہماری موومنٹ اور ٹرانسپورٹیشن کے معاملات ہیں، ٹھیک ہے، شکریہ سندھ گورنمنٹ کا کہ کم از کم بڑے دیر کے بعد، بڑے سالوں کے بعد انہوں نے ایک ٹرانسپورٹیشن کا انتظام کیا. کچھ بسز نظر آئیں، مگر کیا یہ کافی ہیں؟ نہیں کافی. روڈ کیا اس لائق ہیں کہ اس پہ چلیں؟ ماں سوائے 3-4 جو کوریڈورز ہیں بس ان کے اوپر ٹریفک اچھی چل سکتی ہے. ادروائز یہاں پر جو سی ایم صاحب نے ایک آرڈر کیا اس کو نافذ نہیں کر پا رہے ہیں ابھی تک. ٹرانسپورٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا فیول بڑھ گیا ہے، ڈیزل کے پرائزز کم نہیں ہیں تو ہماری مینٹیننس بڑھ گئی ہے، پارٹس کے قیمتیں زیادہ ہیں. اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. کیا سہولتیں دے رہے ہیں آپ ٹرانسپورٹ کو؟ یہ بڑا سوال ہے. کس طرح سے آپ منیمائز کریں گے کاسٹ؟ تو ایک تو یہاں ڈسٹرکٹ سسٹم نہیں ہے. ایجوکیشن میں ڈسٹرکٹ سسٹم بڑا کامیاب ہے پوری دنیا کے اندر. ایک ٹاؤن کے اندر رہنے والے اس کے باسی صرف وہی اسکول میں پڑھیں. میں نے دیکھا ہے کہ مشنری اسکولز کے اندر ملیر سے، نارتھ نازم آباد سے صدر بچے آتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ سسٹم ٹھیک ہے؟ اتنی زیادہ ریفارمز کرنی پڑیں گی جس میں ٹرانسپورٹیشن کی کاسٹ کم ہو، جس میں بہت سی کاسٹ ہیں جو کم ہونی چاہیے. اس کے لیے ایک بڑی سالڈ پلاننگ اور اس پر عمل درآمد بہت ضروری ہے. اگر عمل نہیں ہوگا تو یہ دھیرے دھیرے بہتری نہیں آ پائے گی. تو یہ پورے شہر کے نظام کو درست کرنا بہت ضروری ہے. اگر وہ نہیں کریں گے تو یہاں نہ تعلیم ہوگی، نہ کاروبار ہوگا، نہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. مایوسی ہی مایوسی ہے کیونکہ یہ وہ شہر ہے جو یعنی کہ بڑھتا جا رہا ہے. اس کی پاپولیشن آپ دیکھیں بڑھتی ہی جا رہی ہے. یعنی اعداد و شمار سے آپ غور کیجئے. سرکاری اسکولوں کی ناکامی کو ظاہر ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں. کیا کہیں گے اس کے حوالے سے؟ کوئی نفاذ، تعلیمی نفاذ آنا ضروری ہو گیا ہے کیا اس حوالے سے؟ ایمرجنسی تعلیمی نفاذ آنا ضروری ہو گیا اس حوالے سے؟ بہت ضروری ہے. یہ دیکھیں ایجوکیشن پر ایمرجنسی تو بہت ضروری تھی اور ہے اور رہے گی. اس کے لیے تعاون کرنا پڑے گا. دیکھیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے ہی کام ہو سکتا ہے. آپ دیکھ لیجئے پنجاب صوبے کا کہ وہاں پر جتنے بھی سرکاری اسکول ہیں وہ پرائیویٹ لوگوں کو دیے جا رہے ہیں. کم از کم آپریشنل تو ہو رہے ہیں، کم از کم کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے. سیم ماڈل پہ یہاں بھی کام کیا جا رہا ہے. مگر یہاں جو سیاست ہے، یعنی سیاست سے کہوں گا جیسے یونینز ہیں، گورنمنٹ ٹیچرز کی یونینز ہیں کہ بے بس ہوتے ہیں. ابھی سردار شاہ صاحب نے بہت ہمت کر کے کچھ اقدامات اٹھائے ضرور ہیں، مگر اب دیکھیے کہ اگر وہ ہیڈ ماسٹر جو ہے وہ فنڈ کو یوز کرتا بھی ہے نہیں کرتا. یہاں تو صرف پیسے کا استعمال کا معاملہ ہے. یہاں یہ نہیں انرولمنٹ بڑھائی جائے. چھوٹے اسکولز جو ہیں وہ پرائیویٹائز ختم ہو جانے چاہیے. اس کی جگہ پر گورنمنٹ اتنا کمپٹیشن دے دے کہ لوگ پرائیویٹ اداروں سے نکال کر گورنمنٹ اسکول میں لے کر آئیں. مگر وہی بات ہے کہ اہلیت کی بات ہے. تو اب سب بندے فنڈز پہ، ہیڈ ماسٹر ابھی فنڈز کی تلاش میں ہیں اور بچے وہاں پر انرول نہیں ہیں اور پیسہ چاہیے، ڈیولپمنٹ کرنی ہے، کرپشن کرنی ہے. اب جو 10,000 والی ڈیسک ہے وہ جناب 30-40 ہزار کی بنا کے لی جا رہی ہے. اس طرح سے بہت زیادہ غبن ہو رہا ہے. تو خدا را اپنے ملک کو پڑھائیے. غریب بیچارے بچے جو ہے اب صرف روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، تعلیم کے لیے تو سوچ ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے اختر رائی صاحب، آپ کے لیے ایک سوال ہے کہ آج کا تعلیمی نظام، کل کا معاشی بحران. یہ سوال آپ کے لیے چھوڑے جاتی ہوں لیکن ایک بریک کے بعد آ کے اس کا آپ سے جواب لیں گے. ویلکم بیک. اور اختر رائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون کال پر. ان کے لیے ایک سوال میں نے چھوڑا تھا بریک پہ جانے سے قبل کہ آج کا تعلیمی نقصان، کل کا معاشی بحران. کیا کہیں گے اختر رائی صاحب اس حوالے سے آپ؟ دیکھیے کہنا کیا ہے، یہ اس جملے کے اندر جو بات چھپی ہوئی ہے، بلکہ چھپی نہیں ہو، بالکل عیاں ہے. دیکھیں جس ملک میں تعلیمی نظام درست نہیں ہوگا وہاں ووکیشنل ٹیکنیکل ٹریننگز نہیں ہوں گی، اسکلفل تعلیمی نظام بنا نہیں رہا، وہاں سوائے رٹے کے اور صرف سرٹیفکیٹس اور مارکس کے علاوہ اور دے کیا رہا ہے. آپ گورنمنٹ اسکولوں کی آپ نے حالت رات دیکھی کہ وہاں ٹیچر کو، جس سبجیکٹ کا ٹیچر ہے اس کو اس کی اسپیلنگ نہیں آتی. وہاں پر خانہ پوری ہے، تھیوری بھی ختم ہو گئی، روٹ ایجوکیشن بھی ختم ہو گیا. اس وقت
21वीं सदी के अंदर जनाब वहां पर स्किल्स चाहिए, AI आ गई, प्राइवेट स्कूल्स इस वक्त बड़ी मेहनत कर रहे हैं मगर वहाँ पैसा खर्च हो रहा है, वहाँ तालीमी, क्योंकि पेरेंट्स अपनी मदद आप पढ़ा रहे हैं, वो तो किसी हद तक बेनिफिट ले रहे हैं, मगर बात तो हम आवाम करेंगे ना, मार्क्स लेवल की बात करेंगे। मार्क्स लेवल में आपका जुमला 200% फिट होता है कि आज का जो तालीमी निज़ाम है ये ना सिर्फ 2.5 करोड़ बल्कि 2,62,00,000 बच्चे नहीं, ये इतने, इससे ज्यादा खानदान जो है माशी मसाइल का शिकार होंगे। आजकल बच्चे मैट्रिक इंटर की सर्टिफिकेट्स लेकर न काम के न काज के बेचारे, और सर्टिफिकेट हाथ में है और कुछ नहीं आता, बेचारे बाइक वालिदैन ने लेके दे दी, पेट्रोल महंगा होता जा रहा है और वो फिर राइडर बन जाते हैं, बाइक का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, तालीम से कहीं ज्यादा दूर हो चुके होंगे हैं। नहीं होंगे, जब वो शादी करेगा, उसकी फैमिली बसेगी, उसके बच्चे होंगे, वो कैसे होगा? अब ये तो बहुत बड़ा माशी आइटम बम है एक तरह से। तालीम ही एक वाहिद जरिया था और आज भी शायद है। तालीम इतनी महंगी हो गई है कि हर किसी की पहुंच से दूर हो गई है। ठीक है, मास मुकद्दम साहब आपकी जानिब बढ़ेंगे। सर, शहर कायद किसी दौर में कराची पढ़े लिखे नौजवानों का शहर होता था, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नौजवान यहाँ पर मौजूद होते थे, जैसे कि आपने अख्तर आराई साहब की भी गुफ्तगू मुलाहिजा की। लेकिन आज लोग पढ़ाई से ज्यादा रोजगार की तलाश में दरबदर फिरते नजर आते हैं। लाहौर अब पढ़े लिखे लोगों का शहर हो चुका है। इतना बड़ा डिजास्टर 2 दिन की कहानी नहीं है, सालों की बात है। क्या कहेंगे, इतना बड़ा फर्क आ चुका है? जी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि कराची में एक मसला है कि लोग अपनी मदद आपके तहत जो है सारे काम कर रहे हैं। तो उसमें मैंने आपको ये बताया कि उसमें एक एजुकेशन भी है। तो जो एजुकेशन उन लोगों को मिलनी चाहिए, जो नॉलेज उनको मिलनी चाहिए गवर्नमेंट स्कूल्स में, वो नहीं मिल रही। जो अफोर्ड कर सकता है वो प्राइवेट स्कूल्स में जा रहा है। सर, प्राइवेट स्कूल्स की फीस इतनी ज्यादा होती है कि हर किसी की पहुंच में, मैं वही बात कर रहा हूँ कि जो अफोर्ड कर सकता है वो जा रहा है, और जो नहीं अफोर्ड कर सकता वो फिर ये कहता है कि मैं अगर पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूं तो मैं मुआशी हालत अपने घर की वही ठीक कर लूं। तो उसमें आसान हल जो अख्तर साहब ने बताया, लोगों को ये लगता है कि हम फूड पांडा या बाइकिया वगैरह चला के अपने घर को, सर वहां पे भी महफूज नहीं है। आए रोज जिस तरीके की वारदातें होती हैं, आपके भी सामने है कि वो अगर तालीम के साथ साथ ये साइड बिजनेस, साइड काम अपना करते रहे, वहां पे भी महफूज दिखाई नहीं देते हैं ये तमाम। बिल्कुल ऐसा ही है कि क्राइम की जो सूरत हाल है सेफ सिटी के बाद, जैसे अख्तर साहब ने पॉइंट आउट किया, वो भी कुछ ठीक नहीं है। तो ये तो टोटल आप देख लें, 18 साल का एक प्री प्लान्ड कराची के खिलाफ जो है कराची दुश्मनी का प्रोजेक्ट जो लाया गया है और हमारे ऊपर नाफिज कर दिया गया है, इससे हमें निकलना होगा, बाहर निकलना होगा। सर, सिंध गवर्नमेंट की नाअहली कहेंगे या क्या कहेंगे कि अगर हम तरक्याती मंसूबों के हवाले से बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात करें, रोजगार के मौके के हवाले से बात करें, चाहे तालीम के हवाले से बात करें, हर जगह कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डिजास्टर है, हर जगह हम कहीं पीछे चले गए हैं। क्या कहेंगे? जी, यही इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मुद्दा था जो हमने बार बार वजीर आजम को कहा, क्योंकि ये हुकूमती इत्तेहादी भी हैं फेडरल में, मुस्लिम लीग नून के वजीर आजम ने इनको हम MKM के थ्रू 22 अरब का जो है, 20 अरब का जो है वो एक प्रोजेक्ट दिया इंफ्रास्ट्रक्चर का। उसमें भी ये आपकी अखबारों और आपके मीडिया के थ्रू खबरें लोगों तक पहुंची कि ये उसको रुकवाने पहुंच गए, और उनका मुद्दा ये था कि आप हमें उनको फंड नहीं दें, आप हमें फंड दें। जो आपको फंड ऑलरेडी आ रहा है, जो कराची का सालाना बजट आप अरबों का लगाते हैं, वो कहाँ जाता है, वो आप यूटिलाइज नहीं कर रहे। तभी MKM ने इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद पे ये फंड्स मांगे थे, और जिनको आपने जाके फिर रुकवा दिया। तो नीयत तो काम करने की तो है ही नहीं, और ना काम करने देने की है। तो दोनों सूरतों में हुकूमत का जो है वो दोनों सतह पे जो है ना, हुकूमत अपनी हुकूमत करके दिखा रही है। ठीक है, हुकूमत मतलब अपनी हुकूमत करके दिखा रही है, कोई बेहतरी आती हुई नजर नहीं आ रही है। सर, एक सवाल जाहिर है, जमात इस्लामी के अमीर हैं हाफिज नईमुर रहमान, उनकी जानिब से भी अभी कुछ दिन कबल कहा गया था, बल्कि शायद अभी कुछ रोज पहले ही कहा गया था कि पीपल्स पार्टी दौरे हुकूमत में कराची कभी तरक्की नहीं कर सकता है। क्या कहेंगे इस हवाले से आप?
मैं कुछ ज़्यादा कहूँगा नहीं, और ये सब जानते हैं कराची में रहने वाला कि पिछले कुछ 30 साल 40 साल से जमात इस्लामी चाहे किसी भी फोरम पे हो, प्रोविंशियल असेंबली में हो नहीं हो, नेशनल असेंबली में हो नहीं हो, उनका एक एहतजाजी सियासत का एक कॉन्सेप्ट है जो कि वो जुम्मे से चलता है इतवार तक और फिर बाकी 4 दिन छुट्टी करता है। तो ये सिर्फ एहतजाज और पॉलिटिकली आइसोलेटेड पार्टी है जो इनको 9 टाउन्स अभी इनको मिले हैं, जिसमें बल्दियाती कराची के जो 9 टाउन्स इनको मिले हैं बल्दियात में, उसमें भी कोई खास कारकर्दगी नहीं है। सर काम हो रहे हैं जमात इस्लामी के टाउन्स में? जी मैं तस्वीर और वीडियो चाहूंगा सर, हम भी आपको दिखाएंगे। सर अगर कोई अच्छा काम हो उसको अप्रिशिएट करना आपका भी फर्ज बनता है, हमारा भी फर्ज बनता है। जमात इस्लामी के बहुत से टाउन्स में आप जाके देखिए, बेहतरीन काम हुआ है। जो मैंने 4 आपको रोड्स गिनवाए थे, जिसमें से जो 4 रोड्स आपको गिनवाए थे उसमें से 3 जो है ना मेन रोड्स वो जमात इस्लामी के हल्के के हैं, जो तीसरी मर्तबा बन रहे हैं, दूसरी मर्तबा बन रहे हैं 1 साल में। अच्छा, तो आप कारकर्दगी आप इसको कहती हैं, आप इनएफिशिएंसी को, करप्शन को चले सर। अच्छा, सर फंड्स तो लगा रहे हैं ना। ये तो मेन रोड्स का हाल हो गया ना। आप अगर अंदर की गलियां देख लें तो वो तो वैसी के वैसे ही बदहाल हैं, और आप उसमें गाड़ियां और मोटरसाइकिलें तो दूर पैदल नहीं चल सकते। तो ये एक है। और सर सिर्फ जमातें, हमारी सियासी जमातें पॉइंट आउट करती नजर आती हैं, कारकर्दगी कुछ दिखाई नहीं देती है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? पॉइंट आउट करना, देखिए एज एन मेंबर तनकीद करें सर, तनकीद होनी चाहिए, बेशक तनकीद होगी तो इस्लाह होगी ना, लेकिन तनकीद जाहिर है तनकीद होती है लेकिन इस्लाह कहीं नजर नहीं आती है, वो वाली कहानी है यहाँ पर। ये जो दौर मिला जमात इस्लामी को, पीपल्स पार्टी को, इसमें तो एमकेएम का जिक्र खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा है नहीं। जमात इस्लामी के पास, और भले जमात इस्लामी का चेयरमैन बैठा हो, टाउन चेयरमैन, या पीपल्स पार्टी का, लोग आते ही एमकेएम के पास हैं कि आप फलाना काम है, फलाना गली, फलाना कचरा, ये लोग हमारे पास ही आते हैं। तो हम सर एमकेएम काम करवाती है, तो हम तनकीद नहीं करें तो फिर और क्या करें? हम ये पॉइंट आउट ना करें तो फिर हम और क्या करें? मसला सारा ये है कि हमें करना पड़ता है। मेन रोड बनाने से तरक्की नहीं आ जाती। लोगों से पूछते हैं तरक्की क्या है, तो लोग जो है रोड गिनवा देते हैं कि ये हमने रोड बनाया, उसको तरक्की नहीं है। हॉस्पिटल्स कहाँ हैं, नए स्कूल्स कहाँ हैं? यूनिवर्सिटी जो है कराची यूनिवर्सिटी और उर्दू साइंस कॉलेज जो कि जिसको यूनिवर्सिटी का रुतबा दे दिया, उसके बाद यूनिवर्सिटी कहाँ आई? उसके बाद हैदराबाद में अगर यूनिवर्सिटी की बात की जाए, लोग कहते हैं हमारे लाशों के ऊपर से बनेगी। लोग सिर्फ रोड बनाने को, एक पैच डालने को तरक्की कहते हैं। हमारे यहाँ हुकूमतों का हाल ये है। ठीक है, अख्तर अनाई साहब आपकी जानिब बढ़ेंगे। सर शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात करें या तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए हुकूमत को मजीद कितना वक्त दरकार होगा, कितने बरस लगेंगे मजीद इस चीज के लिए? 5000 साल। अच्छा, देखिए जब नीयत साफ हो तो फिर तो वक्त का को तयन आप कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि जनाब अगले 5 साल चाहिए, मगर जब नियत ही ठीक नहीं है तो लोग दहाइयों से यहाँ हुकूमतें कर रहे हैं, कई सालों से कर रही हैं पार्टियां, तो वो क्या कर पा रही हैं? बात यह है कि इस वक्त आवाम भी जो है, मेरा ख्याल है कि वो भी उसी मिजाज की बन गई है। अच्छा। अगर किसी ने थोड़ा सा मरम पट्टी करके रोड बना भी दिया होता है तो वो पानी वहां गिरा रहे होते हैं, वहां और प्रॉब्लम कर रहे होते हैं, जिस तरह के, क्योंकि रोड जो बनाए जाते हैं टेम्परेरी बनाए जाते हैं, फिर ऊपर पानी गिर जाए तो अगले 2 महीने के अंदर वो गलना शुरू हो जाता है और टूट फूट जाता है। रोड्स की बात कर रहे हैं सर आप, पेवर ब्लॉक्स की, या रोड्स जो बाकायदा बनता है अपने मटेरियल से, उसकी बात कर रहे हैं? देखें जो भी रोड से, देखें एक तो बड़े सर इतना नाकिस मटेरियल होता है कि सिर्फ पानी गिरने से वो खराब हो जाता है। जी देखें, जहाँ मेटल रोड की बात होती है ना, जहाँ पर ये जाहिर है कि एक तो आजकल टाइल्स लगा रहे हैं, बिल्कुल पेवर ब्लॉक्स लगा रहे हैं, ठीक है जी। देखिए ये तो एक्सपर्ट्स आपको सिविल कंस्ट्रक्शन के लोग बताएंगे, बल्कि आप खुद आंखों से कीजिए, जब यानी केयर नहीं करती, आवाम केयर नहीं करती। दूसरी बात यह है कि जितनी भी डेवलपमेंट होती है उसका 10 से 15% फंड्स ऑन ग्राउंड रियल लगता है, बाकी कहाँ जाता है वो अल्लाह जानता है, ये लोग जानते हैं। तो इसमें से 500 साल चाहिए उस तरक्की के लिए जो आपने सवाल किया था। मेरी गुजारिश, मैंने बड़ा हैरान हुआ, मैं कुछ दिन पहले मैं माड़ीपुर साइड पे गया तो वो रोड बंद था, तो मैं लियारी के अंदर चला गया।
آپ یقین کیجئے گا مجھے لگا کہ وہاں کا سیوریج سسٹم اتنا خراب ہے کہ جن لوگوں کی حکومت تھی، جن کے ووٹرز وہاں بستے ہیں، وہ لیاری ندی کا سما بنا ہوا تھا، لگتا تھا لیاری ندی کا سیوریج سسٹم یہاں آ گیا ہے لیاری کے اندر۔ اسی طرح سے میں نے کئی اور علاقے دیکھے ہیں جہاں سے وہ ووٹر وہاں ووٹ دیتے ہیں مگر برا حال ہے، وہاں کا چلنے کی جگہ نہیں ہے، تو یہاں ترقی میں تو 500 سال لگیں گے۔ اچھا اختر عنائی صاحب، آپ سے یہ سوال، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ فیول پرائز انکریز ہوئے اور عوام ظاہر چیخیں نکل گئی عوام کی، فیول پرائز اب تھوڑا پوری دنیا میں کم ہوئے ہیں لیکن اب تک پاکستان کے لوگ اس سے استفادہ حاصل نہیں کر سکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی جانب سے جس طریقے سے موٹر سائیکل سواروں کو خوشخبری کا ورڈ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ 2000 روپے انکریز کر کے دیے گئے تھے، لیکن ماس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ صرف 2000 لوگوں نے استفادہ حاصل کیا ہے، اس کے بعد وہ ویب سائٹ ہی ڈراپ ہو گئی ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، وہ بڑے لیول پر وہ ظاہر ڈیلیوری نہیں ہوئی ہے، اور اس میں بھی وہ لوگ فائدہ اٹھا گئے جو ذرا قریب تھے، یعنی ان کے قریب تھے یا ان کے ورکر تھے یا جو ریچ کر سکتے تھے۔ باقی عام بیچارہ غریب موٹر سائیکل والا جو ہے وہ تو ان کھڈوں میں پھنسا رہا اور اسپیڈ سلو رہی، کہیں جمپ لگ رہے ہیں، کہیں پیٹرول ختم ہو رہے ہیں، کہیں گاڑی کو لٹا کے جو ہے اس کو ریزرو میں لے کے جا رہے ہیں، تو یہاں اتنا لمیٹڈ پیٹرول کا جو اسکیم ہے وہ کامیاب نہیں ہو پائی۔ یا تو یہ مارکس لیول پہ ہوتی تو سمجھ میں بھی آتا، کوئی سسٹم ایزی ایکسس کر دیا جاتا، پیٹرول پمپس پہ کیمپ لگا دیے جاتے، وہاں پر گاڑی کے کاغذات دیکھے، جو بھی فارمیٹی ہے اس کو پورا کر کے وہاں پر وہ منتھلی بیسس پہ جو بھی دینا ہے وہ دیا جاتا۔ ایک سسٹم ہوتا ہے نا، یعنی کہ اس طرح سے کام کیا گیا، وہ صرف سیاسی نعرہ ہی نظر آیا اور وہ کام کا یعنی اس کا کوئی بینیفٹ پبلک کو صحیح طریقے سے پہنچ نہیں پایا۔ اور سر جو سرکاری گاڑیوں میں جو کرائے تھے ان کو انکریز نہ کرنے کی بات کی گئی تھی، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے یہی مسائل تو ہے۔ دیکھیں آپ پنجاب کی ایگزامپل لے لیں کہ وہاں پر انہوں نے پبلک ٹرانسپورٹ جو گورنمنٹ کی ہے وہاں پر انہوں نے ٹکٹس پرچیز کرنا بند کر دیا ہے، کم از کم وہاں تھوڑا ڈیلیوری تو ہوئی۔ جو یہاں پر معاملات یہ ہیں کہ پرائزز بڑھ رہی ہیں، جتنی بھی پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ چاہے رکشہ ہو، چاہے منی بس ہو، چاہے کوئی بھی ہو، وہاں پر ان کو یہی ہے کہ جی پیٹرول کم کیا، ڈیزل تو کم نہیں کیا، ہماری گاڑی ڈیزل پہ چلتی ہے، تو یہاں پر ہر چیز کی قیمت اوپر جا رہی ہے، کارگو ڈیلیوری ہے، جتنی بھی سپلائی لائن ہے وہ سب چیزوں کی پرائزز اوپر ہے، ویجیٹیبل سے لے کے منڈی اتنی دور ہے، وہاں سے چیز آتی ڈبل قیمت پہ آ جاتی ہے، دودھ کی سپلائی کے ریٹ ابھی بڑھے ہیں مگر اب پھر بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، تو یہ کہاں پہنچے گی بات؟ تو اس کے لیے گورنمنٹ کو اپنی عوام کو سہولت پہنچانے کے لیے بہت سیریس ہو کے کام کرنا ہوگا، جس کی فائدہ جس کا ہے وہ عوام کے دروازے تک پہنچے، اور اس کو میک شور کیا جائے کہ پرائزز بھی کنٹرول ہوں اور ان کو جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کا یا جو بھی ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ اسکیم نکالی جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اختر عنائی صاحب، سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ماس، آپ سے جاتے جاتے ہم کنکلوڈ کرنے کی بات کریں پروگرام کو، تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ صرف دو چیزیں کہ یہ جو ہمارے سامنے ایک مثال موجود ہے فیول والی اور جو بزنس کو آپ بات کر رہی تھیں، دونوں میں یہ اس میں بھی 3 اداروں کے 4 اداروں کے پاس ایک بندہ جائے گا تو اس کو یہ ریلیف ملے گا، اور جب کوئی بزنس آتا ہے تو اس کو 50 سے زیادہ اداروں سے اپروول چاہیے ہوتی ہے۔ اچھا، آپ یہ چیزیں آسان کر دیں، لوگوں کی یہاں پہ زندگی آسان ہو، مطلب وہ ڈاکومنٹیشن جو انہوں نے کہا کہ اتنا طویل، وہ لوگ ویسے ہی فیڈ اپ ہو جاتے ہیں۔ ایز آف ڈوئنگ بزنس جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ اگر ہم لے کر آئیں تو بہت ساری چیزیں ہماری آسان ہو جاتی ہیں، اس سے اپرچونٹیز جو ہمارا راستہ دیکھنی ہے اس کو ہم ایزیلی اویل کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اس وقت ہمارے ساتھ MQM پاکستان سے ماس مقدم صاحب موجود تھے اور سینئر تجزیہ کار اختر عنائی صاحب نے بھی ہمیں وقت دیا۔ شہر قائد کے مسائل کو آج ہم نے اپنے پروگرام میں ہائی لائٹ کرنے کی بات کی۔ ہمیشہ سے یہی دیکھنے میں آ رہا ہے شہر قائد جو سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کرنے والا ہے، معاشی ہب ہے، اس کے باوجود بھی جس طریقے کا سلوک کیا جاتا ہے، فیول پرائز انکریز ہوئے ہیں، لیکن وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی جانب سے جس طریقے سے 2000 کا ریلیف دینے کی بات کی گئی تھی، لیکن تمام تر لوگ اس سے موٹر سائیکل سوار استفادہ
حاصل نہیں کر سکے ہیں۔ ظاہر ہے فائدہ ایسا ہو جو ہر کوئی اس سے استفادہ حاصل کر سکے۔ ہمیشہ سے شہر قائد کے مسائل کو ہائی لائٹ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ انفراسٹرکچر بھی تباہی کا شکار ہے، جبکہ تمام تر جو ترقیاتی منصوبے ہیں وہ بھی بہت زیادہ کہیں زوال کا شکار ہیں۔ کئی بار فنڈز پرووائڈ کرنے کے باوجود بھی وہ اب تک کمپلیٹ نہیں ہو سکے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ جلد سے جلد یہ تمام تر کام کمپلیٹ ہو اور شہر قائد کے عوام اس سے استفادہ حاصل کر سکے۔ اسی کے ساتھ مجھے یعنی کہ سائمہ خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔